شدید نفرت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے۔ میرے دل میں وہ کبھی بھی جگہ نہیں بنا سکتی۔ میں اسے بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ وہ نیک سیرت لڑکی نہیں۔ مگر یہ بات میں دادا جان کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ کسی صورت یہ نکاح روکنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ شاہویز بار بار سوچتا رہا۔ علیزے اس کی چچا کی بڑی بیٹی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اسے ناپسند کرتا تھا۔ لیکن یہ ناپسندیدگی نفرت میں تب بدلی جب اس نے علیزے کو گل کھلاتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ علیزے اتنی ڈھیٹ تھی کہ پکڑے جانے پر بھی نہ ڈری نہ گھبرائی، بلکہ شاہویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگی، جا جو میرا بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے، کوئی بھی تیری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ شاہویز نے جب یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو وہ گھبرا کر بولی، خدا کا واسطہ شاہویز، میرے سامنے یہ بات کر لی، لیکن آج کے بعد کسی اور کے سامنے علیزے کا نام نہ لینا۔ تم جانتے ہو تمہارے باپ کو اپنی بھائی اور ان کی بیٹیوں سے کتنی محبت ہے۔ وہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے۔ اور علیزے کی ماں، وہ تو بہت لڑاکا اور تیز عورت ہے۔ وہ تو میری جان کو ہی آ جائے گی۔ شاہویز ماں کی وجہ سے خاموش ہو گیا، مگر دل میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ علیزے پر نظر ضرور رکھے گا۔ اور پھر ایک دن دادا جان نے اعلان کیا، تمہاری اور علیزے کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ اگلے مہینے نکاح ہوگا اور ساتھ بھی رخصتی ہو جائے گی۔ شاہویز کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگ کر ماں کے پاس گیا اور بولا، امی، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ نفرت کرتا ہوں میں اس سے۔ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتی۔ وہ لڑکی میری بیوی بننے کے بالکل بھی لائق نہیں۔ جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں رکھا، وہ میری عزت کا کیا خیال رکھے گی؟ شیلا بیگم سر پکڑ کر رہ گئیں۔ میں کیا کر سکتی ہوں شاہویز؟ یہ تمہارے دادا کا فیصلہ ہے اور تم جانتے ہو ان کے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ شاہویز بے بس ہو گیا۔ پھر جب اس نے اپنے باپ کے سامنے علیزے سے شادی سے انکار کیا اور ساری حقیقت بتائی تو والد نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اپنے مقصد کو پانے کے لیے اتنا گر جاؤ گے۔ ایک لڑکی پر الزام لگاتے ہو۔ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، میرے بھائی کا خون ہے۔ آئندہ اس کے خلاف زبان کھولی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ شاہویز کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس لڑکی کی وجہ سے آج میرے باپ نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ بار بار قسم کھاتا، میں کسی صورت علیزے سے شادی نہیں کروں گا، لیکن جب والد نے اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی اور ماں نے دوپٹہ اس کے قدموں میں رکھ کر کہا، اس عمر میں مجھے رسوا مت کرو، تم نہیں جانتے اس انکار کی وجہ سے مجھے سارا خاندان دشمن بنا لے گا۔ لوگ یہی کہیں گے کہ میں نے تمہیں بھڑکایا ہے۔ ایسا نہ کرو بیٹا، جیسی بھی ہے اسے اپنا لو۔ شادی کے بعد تم جیسا چاہو گے وہ ویسی ہو جائے گی۔ شاہویز مجبور ہو گیا۔ شادی کے دن جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا، سب لوگ خوشی سے بھرے بیٹھے تھے۔ شاہویز دولہے کے لباس میں سب کو بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کے دل پر بوجھ تھا۔ میں علیزے سے جس قدر نفرت کرتا ہوں، کیا اسے بیوی مان پاؤں گا؟ لیکن جیسے ہی نکاح کے وقت دلہن کا نام حور پکارا گیا تو وہ چونک گیا۔ سامنے اس کے چچا ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، گویا التجا کر رہے ہوں کہ کچھ نہ کہے۔ شاہویز نے چچا کی عزت کے لیے خاموشی سے دستخط کر دیے، مگر دل میں یہ سوال گونجتا رہا، یہ کیا ہو گیا؟ علیزے کہاں ہے؟ اور حور نے شادی کے لیے ہاں کیسے کر دی؟ حور اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ وہ ابھی انٹر کی طالبہ تھی۔ خواب بہت اونچے تھے۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے برعکس پڑھ لکھ کر کمال حاصل کرنا چاہتی تھی۔ شادی کا تو ابھی کوئی ارادہ نہ تھا۔ ابھی چند دن پہلے تک شاہویز اسے ٹیوشن پڑھاتا تھا، ایک چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اور اب وہ اس کی بیوی کے روپ میں بیٹھی تھی۔ شب عروسی کا کمرہ، حور خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ پہلے ہی ہر وقت غصہ اس کی ناک پر رہتا ہے، اور آج جو کچھ ہوا اس کے بعد تو وہ سب کچھ مجھ پر ہی نکالے گا۔ وہ کپڑے بدلنے کے لیے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ بھاری لباس اور میک اپ سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اتنے میں دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ شاہویز باہر غصے میں کھڑا تھا۔ حور دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ حور کی آواز کانپنے لگی۔ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ لیکن دروازہ پھر زور سے بجا۔ مجبوراً وہ آہستہ قدموں سے باہر آئی۔ سامنے شاہویز کھڑا تھا، آنکھوں میں غصہ لیے۔
اس نے حور کو بازو سے پکڑ کر کہا، تمہاری بہن کہاں گئی؟ کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ اور تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی کہ انکار کر دیتی؟ حور کے آنسو بہنے لگے۔ شاہویز نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کے کھلے بال، خوبصورت چہرہ اور خوف سے بھیگی آنکھیں۔ ایک لمحے کو شاہویز کا غصہ مدھم پڑ گیا۔ اسے لگا کہ حور واقعی بے قصور ہے۔ دل نے پہلی بار کہا، یہ لڑکی اتنی بری نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ دوسری طرف علیزے اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس نے ماں کے سامنے کہا، میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ ماں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ خبردار، دوبارہ ایسی بات زبان پر لائی تو تیرا باپ تجھے جان سے مار دے گا۔ یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ لیکن علیزے کے دل پر تو علی کا نام لکھا تھا۔ وہ اس کے لیے گھر والوں سے بغاوت کرنے پر تیار تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس محبت میں ڈوبتی گئی اور آخر کار علی کے ساتھ بھاگ نکلی۔ یوں ایک نکاح جو نفرت اور زبردستی سے ہوا تھا، وہ شاہویز اور حور کے لیے نئی آزمائش تھا۔ ایک طرف نفرت، غصہ اور ضد تھی، اور دوسری طرف خاموشی اور صبر۔ وہ یعنی علیزے کہنے لگی، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، مگر یہ کام میرے بس کا نہیں۔ میں اس لڑکے پر کیسے اعتبار کروں؟ علی کی ناراضگی اب علیزے کی جان لینے لگی تھی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ یہ سن کر علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تو پرانا کھلاڑی تھا۔ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ کب اور کیسے لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانا ہے اور اسے اپنی مرضی منوانی ہے۔ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا تھا۔ علیزے بے وقوف تھی، نادان تھی۔ اگلے دن علیزے کالج یونیفارم میں ہی نکل گئی۔ کالج جانے کی بجائے وہ سیدھی علی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی۔ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک وہاں پر شاہویز اپنے ایک دوست کے ساتھ پہنچ گیا۔ شاہویز نے تو پہلی نظر میں علیزے کو نہیں پہچانا۔ وہ بھلا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے خاندان کی عزت، اس کے خاندان کی کوئی لڑکی، اور وہ بھی اپنے چچا کی بیٹی، ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ اس کے دوست نے علیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آج کل کا ماحول دیکھو، لڑکیاں یونیفارم میں گھر سے کالج کا بہانہ بنا کر نکلتی ہیں اور پھر باہر لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ اس کے دوست کو نہیں پتا تھا کہ وہ جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ تو شاہویز کی کزن ہے۔ شاہویز نے جب دھیان سے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی کزن علیزے تھی۔ اسی لمحے علیزے کی نظر بھی شاہویز پر پڑی۔ شاہویز اپنے دوست کے سامنے اسے بے نقاب نہیں کر سکتا تھا، اور علیزے نے تو اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور فوراً وہاں سے نکل گئی۔ بعد میں شاہویز نے اس سے سوال کیا تو وہ صاف مکر گئی، تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو، میں تو ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر شاہویز کو یقین ہو گیا کہ وہ کوئی اچھی لڑکی نہیں۔ اس کا باہر ضرور کسی کے ساتھ چکر ہے، اور وہ ضرور ایسا کوئی گل کھلائے گی جس سے خاندان کی عزت خاک میں ملے گی۔ جب علیزے کی شادی شاہویز سے طے کر دی گئی تو وہ بار بار انکار کرتا رہا، لیکن علیزے کی ماں نہ تو اسے سمجھانے پر تیار تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کو حقیقت بتانے پر راضی۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں شوہر غصے میں آ کر بیٹی کی جان نہ لے لے۔ علیزے اپنی ماں کی محبت میں چھپی ہوئی تھی، مگر پھر بھی ضد پر قائم تھی۔ اس نے علی کو روتے ہوئے کہا، گھر والے شادی روکنے پر تیار نہیں، بتاؤ میں کیا کروں؟ علی نے جواب دیا، میرے لیے بھی تمہارے بغیر جینا ناممکن ہے۔ تم اپنے گھر سے بھاگ آؤ، ہم دونوں مل کر شادی کر لیتے ہیں۔ علیزے کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ اس کی ماں اس پر سخت نگرانی رکھتی تھی، لیکن شادی کے دن جب وہ حور کو پارلر لے کر گئی تو موقع پا کر علی کے ساتھ بھاگ گئی۔ حور اپنی بہن کے ساتھ تھی، لیکن موبائل میں مصروف تھی اور دھیان نہ دیا۔ جب کافی دیر تک علیزے واپس نہ آئی تو حور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے ماں کو سب کچھ بتایا۔ عزت بچانے کے لیے گھر والوں نے حور کا شاہویز کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ادھر علیزے علی کے ساتھ اس کے فلیٹ پر جا پہنچی، مگر وہاں پہنچ کر اسے شدید دھچکا لگا۔ علی مخلص نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ لایا ہوا سارا زیور اور پیسہ لے کر غائب ہو گیا۔ علیزے خالی فلیٹ میں اکیلی رہ گئی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اسے ماں باپ کی یاد آنے لگی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے فیصلے نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔
ادھر شاہویز اور حور کے درمیان بھی تعلقات کڑوے تھے۔ شاہویز اس کی طرف دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا۔ حور بھی اداس رہتی۔ پڑھائی چھوٹ گئی، سہیلیاں دور ہو گئیں۔ جب اس نے دوبارہ پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو ساس نے طنزیہ کہا، ہم تمہیں گھر سے باہر کیسے جانے دیں؟ تمہاری بہن نے پڑھائی کے بہانے عاشقی کے کھیل کھیلے، ہم نہیں چاہتے کہ تم بھی وہی کرو۔ پھر آہستہ آہستہ شاہویز اور حور کے تعلقات میں نرمی آنے لگی۔ ایک رات بارش اور اندھیرے میں حور خوف سے شاہویز کے قریب آ گئی۔ وہ لمحہ دونوں کے رشتے کی بنیاد بن گیا۔ شاہویز جو پہلے نفرت کرتا تھا اب اس پر محبت نچھاور کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ حور کے دل میں بھی اس کے لیے جذبات پیدا ہوئے۔ شاہویز نے حور کی پڑھائی کے حق میں دادا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ یوں حور کو دوبارہ جانے کی اجازت مل گئی۔ ادھر کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ علیزے واپس آ گئی ہے۔ وہ جس لڑکے پر بھروسہ کر کے بھاگی تھی وہی اسے دھوکہ دے گیا۔ اب وہ رسوا ہو کر ماں باپ کے گھر لوٹی، مگر خاندان والوں نے ان کے ساتھ میل جول ختم کر دیا۔ علیزے گھر میں قید سی رہنے لگی۔ وہ ہر وقت چڑچڑی اور تلخ، حتیٰ کہ ایک دن باپ نے بھی سختی سے اسے ڈانٹ دیا، جو کچھ تم کر چکی ہو اس کے بعد تمہیں سر اٹھا کر بات کرنے کا بھی حق نہیں۔ علیزے کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہی والد جو کبھی اس پر ہاتھ تک نہیں اٹھاتے تھے آج اسے یوں جھڑک رہے تھے، مگر وہ کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی تھی۔ سب کچھ اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ جب بھی وہ حور کو شاہویز کے ساتھ خوش دیکھتی تو آ بھرتی، سوچتی کہ اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں تباہ کی ہے، اپنی خوشیاں بہن کی جھولی میں ڈال دیں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ حور اور شاہویز کا نکاح کیا ہوا وہ ٹھیک ہے، اور علیزے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس کا کس حد تک تعلق ہے اور اس کے ساتھ کیا انجام ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔